امریکی صدر کا ایران پر طے شدہ حملے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران پر کل حملہ ہونے والا تھا۔ قطر، سعودی عرب اور UAE کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا۔ رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکہ کو قابل قبول ڈیل ملے گی۔ رہنماؤں سے کہا اگلے کسی بھی موقع پر ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کو قابل قبول ڈیل نہ ملی تو بڑا حملہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ میں نے پیٹ ہیگزیت اور جنرل ڈین کین کو حملے سے روکا۔ امریکی فوج کو کہہ دیا کسی بھی موقع پر ایران پر حملے کے لیے تیار رہیں۔ ایران کی قیادت کو ختم کر دیا، اب تیسرے درجے کی قیادت موجود ہے۔ ایران کے پاس ایئر فورس ہے نہ نیوی۔ امریکی صدر کا تقریب سے خطاب۔ کہا اگر ایسی ڈیل ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے تو شاید ہم مطمئن ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے۔ سان ڈیاگو میں فائرنگ کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ایران کے ہم معاہدے کے لیے امریکہ کو بڑی آفر۔ ایران ایٹمی پروگرام کو لمبے عرصے تک منجمد کرنے کے لیے تیار۔ افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش بھی کر دی۔ عرب میڈیا ایران کی نئی تجاویز کی تفصیل منظر عام پر لے آیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق ایران کی توجہ اقتصادی مراحل حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ پاکستان نے ایران کی نظر ثانی تجاویز امریکہ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے 14 نکاتی نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کیں۔ امریکہ کو جنگ کے خاتمے اور اعتماد سازی سے متعلق تجاویز بھیجی گئیں۔ ابنائے ہرمز سے متعلق فریم ورک بھی تجاویز کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ پیش رفت کے باوجود اختلافات برقرار ہیں۔ ایران کے مطالبات واضح ہیں، منجمد اثاثوں سے پابندیاں ختم کی جائیں۔ تہران کو کسی قسم کی رعایت کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکیاں، کہا وہ پہلے سے زیادہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کو بخوبی علم ہے کہ جلد کیا ہونے والا ہے۔ ایرانی یورینیم افزودگی پر ممکنہ 20 سالہ پابندی سے متعلق ٹرمپ سے سوال۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں اس وقت کسی چیز کے لیے اوپن نہیں ہوں۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ٹرمپ کی میڈیا پر تنقید، کہا اگر ایران ہتھیار ڈال دے تب بھی فیک نیوز میڈیا اسے امریکہ پر فتح قرار دے گا۔ ڈیموکریٹس اور میڈیا پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے شعلے پھر بھڑکنے کا خدشہ۔ پینٹاگن نے ایران پر حملوں سے متعلق اہداف چن لیے۔ درجنوں امریکی کارگو جہاز بھی اسلحہ لے کر تل ابیب پہنچ گئے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، لکھا یہ کھیپ ایران کے خلاف ممکنہ دوبارہ جنگی کارروائیوں کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ان پروازوں میں عسکری ساز و سامان اور مختلف اقسام کا اسلحہ شامل ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران پر ممکنہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے۔ ایران پر حملوں سے متعلق مشاورت کے لیے ٹرمپ نے ہفتے کے روز قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے ملاقات کی۔ ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ میٹنگ میں نائب صدر JD وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، جان ریڈکلف اور اسٹیو وٹکاف بھی شریک تھے۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ٹرمپ آئندہ روز قومی سلامتی کے ارکان سے ایک اور ملاقات بھی کریں گے۔ بحیرہ عمان کو امریکی افواج کا قبرستان بنا دیں گے، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ایرانی عوام نے بھی امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ تہران میں امریکہ کے خلاف اور ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکاء کے امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان، کہا پاکستان نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ لوگ پروجیکٹ فریڈم روک دیں تو ہمارے خیال میں ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے کہنے پر سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क़तरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल, अमरीका ईरान कशीदगी में सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशों को सराहा। कहा तमाम फ़रीक़ैन को सफारती कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियान ज़ाइडोंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तीसरे रोज़ भी तेहरान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें, मज़ीद आला सतह मुलाकातों का इम्कान। मोहसिन नकवी का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर गालिबाफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात कर चुके। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल-फुत्जा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बरादर मुल्क UAE के साथ खड़ा है। जारी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जारी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान की 17 मई को सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमले की भी मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। कहा ड्रोन हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के मजीद 3 ऑयल टैंकर्स ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी अबूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों टैंकर्स ने नाकाबंदी तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाई। एक टैंकर ने अपना खुदकार ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया। दूसरे टैंकर पर ईरानी परचम की जगह रूसी परचम लहराया गया, जबकि तीसरे ने ओमान के साहली रास्ते का इस्तेमाल किया। टैंकर्स को ईरान की ऑयल स्टोरेज में शामिल कर लिया गया, जिसके नतीजे में ईरान की तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेवी को जदीद खतूत पर अस्तबार करेंगे। नेवी पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी है। मार्का हक के दौरान भी नेवी ने शानदार दिफाई खदमात सर अंजाम दी।